ڈاکٹر فاروق صاحب، مفتی صاحب نے فرمایا کہ تہجد سے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں آدمی کے، تو یہ تو گناہ ہوئے روحانی طور پہ اس کے قلب و ذہن پہ، میڈیکلی اس کے کیا فائدے ہو جاتے ہیں؟ مفتی صاحب نے بجا فرمایا. جی میڈیکلی بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں. جی بسم اللہ. اس کو میں اوتھینٹک اس لیے کہوں گا کہ کچھ اسٹڈیز یورپین نے کی. جی میونخ جرمنی، جی لڈوگ یونیورسٹی، ٹھیک. وہاں پہ ایک اسٹڈی ہوئی جس میں انہوں نے بچوں پہ اسٹڈی کیا کہ وہ بچے جو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں وہ عام طور پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، مزاجن چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بالکل تلخ ہو جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پہ بھی وہ تھوڑے سے ڈیرینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اگر ایک انسان جو جلدی سوئے اور جلدی اٹھے، اٹس اے ویری ویل نون ورڈس، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. واہ سبحان اللہ. پہلے تو میں سوچتا تھا کہ ویلدی کیسے ہوگا، لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا اور آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے اس کو اگر ہم بادی نظر میں دیکھیں تو وہ ویلتھی ہے. بالکل بالکل، یہ دولت ہے جو آپ اکٹھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جو لوگ اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، اس وقت جب انسان ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے تو بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. لیکن میٹابولزم سارا باڈی کا سلو ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا. اور اس وقت جو ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو جو ڈائرنل ویریشن ہے، دیکھیں دن کو انسان کام کرتا ہے، رات کو آپ سوتے ہیں، لیکن اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آپ کا سرکولیٹری سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا. آپ اسی وقت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی وقت آپ کو تازہ ہوا ملتی ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی ہے اور آپ ذہنی طور پہ توانا ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی توانا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کمر کے مسائل ہیں، بیک بون کے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو بالکل ڈھیلی ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیک کا جو درد ہے اس کا بھی ڈاکٹر صاحب پھر اس سے فائدہ ہوتا ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ وہ جو مسلس ہیں بیک کے وہ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جو موڑے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. تو جب آپ آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں تو پھر وہ موڑے اپنی جگہ پہ آتے ہیں، مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈیورنگ دا ڈے بیک ایک جو ہے وہ ہونے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ اٹھتے ہیں تر و تازہ ہوا لیتے ہیں اور روحانی طور پہ بھی آپ بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر جو سارا دن ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے. سائیکولوجیکل ڈاکٹر صاحب کیا ایفیکٹ ہوتے ہوں؟ نفسیاتی طور پہ انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کرتا ہے، اس کے جو تھاٹ ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ مثبت سوچتا ہے. فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نیند جلدی کھل جاتی ہے، پھر انسان سوتا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دا بیسٹ وے ٹو ٹریٹ ڈپریشن ون سیلف کہ آپ اٹھیں، جب اٹھ جاتے ہیں تو اسی وقت آپ وضو کریں، اللہ کا نام لیں اور نماز نیت کر لیں. آپ کا ڈپریشن بھی دور، وہ وقت جو ڈپریشن کا ہے وہ گزر جائے گا، صبح نور ہو جائے گی اور آپ جو ہے اپنا کام شروع کر دیں. آپ نے صبح نور والی بات کی، وہ بات سنائیں آپ جو ابھی ہمیں وقفے میں سنا رہے تھے. میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا ہوں. جب میں انگلینڈ پڑھنے گیا تو میرے جو فلیٹ میٹ تھے وہ ایک مصری تھے، ان کا نام تھا غالی. He was also doctor. جی وہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے. تو وہ انتہائی ہی نیک اور شریف انسان تھا. وہ بیڈ کے باوجود وہ زمین پہ سوتا تھا اور صبح 4 بجے 3:30 بجے ہم ڈیوٹی دے کے آتے تھے، بڑے تھکے ہوتے تھے رات کی ڈیوٹی، تو ہم سوئے ہوتے تھے. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر خان صاحب تھے جو بہار انڈیا سے تھے، تو وہ ذرا ایجڈ تھے. تو صبح وہ آ کے تو میرے دروازے کو نوک کرتے کہ یا اقبال نماز فجر. وہ اس وقت 3:30 پونے 4 وہ انگلینڈ کے حساب سے تھا، باہر بالکل اندھیرا ہوتا تھا. تو وہ ہم وضو کرتے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا. اس کو تو سارا وہ حافظ قرآن تھے اور وہ ایک رکعت میں پورے کا پورا سپارہ پڑھتے تھے. تو ہم کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر میں وہ صبح ہو جاتی تھی، باہر ہلکی سی روشنی اور پھر پرندوں کی چہچہاہٹ، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے وہ بناتے قہوہ، ساتھ کھجوروں سے تواضع کرتے. کھجوروں کی بھی میں آپ کو افادیت بتاؤں گا ریسنٹلی لیٹر. اس کے بعد ہم قرآن پاک کھولتے اور ہم تینوں کا ایک ہم رکوع پڑھتے. سبحان اللہ. اور اتنی دیر میں صبح ہو جاتی. اور یقین کریں غازی صاحب، وہ سارا دن جو ہم نے ہاسپٹل میں گزارنا تھا اتنا فریش گزرتا تھا کہ میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ جسمانی طور پہ تر و تازہ، توانا اور روحانی طور پہ. اور پھر ہمیں غالی صاحب کا حکم تھا کہ میں آپ کو ہر وقت باوضو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہمیں
باوضو بھی ڈاکٹر صاحب ہونا کامیابیاں بھی پھر بہت ملتی ہوں گی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ حافظے پہ بھی اثر پڑتا ہے جی. حافظے پہ بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ ایون قرآن پاک کو ریسائٹ کریں, اس کو پڑھتے جائیں, تلاوت کرتے جائیں, آپ کو وہ آیتیں یاد ہو جاتی ہیں اور آپ کو ایک ڈگر پہ چل جاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے قرآن پاک کو یاد کیا اسی طرح آپ ہر چیز کو یاد کر جاتے ہیں. وہ کھجور والی بات بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے, بڑی دلچسپ آپ بات جیسے کہ ہم رمضان میں جو آپ کہتے ہیں کوئی لیٹسٹ ریسرچ کھجور پہ لیٹسٹ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سارا دن انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے مبرہ رہتا ہے رمضان میں, اور شام کو جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں. اور کھجور جو ہے وہ فل آف انرجی ہے. اچھا اس میں بے شمار توانائی ہے, اس میں گلوکوز بھی ہے, اس میں پوٹیسیم بھی ہے جو کہ بڑا اچھا ہے مسلز کے لیے, اور اس میں جو ہے وہ بے شمار منرلز بھی ہیں, اور اس میں بے شمار انرجی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے لوگ تو پھر آدھا کلو کھجور کھا جاتے ہیں. وہ نقصان دہ ہے, وہ ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے جن کو ڈائبٹیز کا مرض ہے, جن کو شوگر کا مرض ہے. کتنی کھجور ویسے کھانی چاہیے نارمل آدمی کو؟ 2 یا 3 کھجوریں کافی ہیں ان کے لیے, بہت اچھی. جی جی سارے دن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں؟ نہیں, بس افطار کے وقت آپ لیں. ہاں بالکل. ویسے اگر کھجور آتی ہے تو ضرور لیں آپ.